فصل 6 صفحہ نمبر 537 واقعات و غزوات 6 ہجری سریہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسوئے کرتا 10 محرم الحرام 6 ہجری 10 محرم الحرام 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں کرتا کی جانب روانہ فرمایا۔ جا کر ان پر چھاپا مارا، 10 آدمی قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ 150 اونٹ اور 3000 بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ سب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 19 دن کے بعد 29 محرم کو یہ لوگ مدینہ پہنچے۔ خمس نکال کر مال غنیمت آپ نے غانمین پر تقسیم فرمایا۔ تقسیم غنائم میں ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے معادل قرار دیا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ سردار بنی حنیفہ ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے۔ آپ نے ان کو مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں عز و نیاز کا نظارہ کریں، جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا تھا اور ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی۔ ان کے انوار و برکات اندر ہی اندر دلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو صاف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے ثمامہ، میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے کہا، میرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ ان تقتل زادم و ان تنہم علی شاکر و ان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت۔ اگر آپ قتل کریں تو ایک خونی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اور اگر انعام و احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر انعام و احسان ہوگا، اور اگر مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں حاضر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خاموش گزر گئے۔ دوسرے روز پھر ادھر سے گزرے اور ثمامہ سے دریافت فرمایا، اے ثمامہ، میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے آپ کا تلطف محسوس کر کے پہلا اور تیسرا جملہ حذف کر دیا اور صرف اس قدر کہا، ان تنہم علی شاکر۔ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا۔ آپ سن کر خاموش گزر گئے۔ تیسرے روز بھی اس طرف سے گزرے اور وہی سوال فرمایا۔ ثمامہ نے کہا، میرا گمان وہی ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں۔ آج ثمامہ نے ان تنہم علی شاکر کو بھی حذف کر دیا اور اپنا معاملہ آپ کے خلق کے جمیل اور عفو و کرم پر چھوڑ دیا۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ثمامہ کو کھول دو۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ سے آپ نے یہ فرمایا، قد عفوت عنخا یا سمعت واتقت، اے ثمامہ، میں نے تجھ کو معاف کیا اور آزاد کیا۔ صفحہ نمبر 538۔ ثمامہ نے رہا ہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا، وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد میں آئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد، اس سے پیشتر آپ کے چہرہ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو دنیا میں مبغوض نہ تھا، اور آج آپ کے چہرہ سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھ کو محبوب اور پیارا نہیں، اور اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھ کو مبغوض نہیں تھا، اور آج سب سے زیادہ آپ ہی کا دین مجھ کو محبوب ہے، اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مبغوض نہ تھا، آج آپ کے شہر سے زیادہ مجھ کو کوئی شہر محبوب نہیں۔ میں عمرہ کے ارادہ سے جا رہا تھا کہ آپ کے سوار مجھ کو گرفتار کر لائے۔ آپ جو ارشاد ہو، آپ نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا اور بشارت دی، یعنی تم صحیح اور سلامت رہو گے، کوئی تم کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ ثمامہ جب مکہ آئے تو کسی کافر نے کہا، ثمامہ تو بے دین ہو گیا۔ ثمامہ نے کہا، ہرگز نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی میں بے دین نہیں ہو گیا، اس لیے کہ کفر اور شرک کوئی دین نہیں بلکہ لغو اور بیہودہ خیال ہے، بلکہ میں تو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن گیا ہوں اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے اور سپرد کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، میں کبھی تمہارے مذہب کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور خوب سمجھ لو کہ یمامہ سے جو غلہ تمہارے پاس آتا ہے، اب ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہ آئے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں۔ ثمامہ نے یمامہ پہنچ کر غلہ کا آنا بند کر دیا۔ قریش نے مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں،
ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ سمامہ کو لکھ بھیجیں کہ غلہ بھیجنا بدستور جاری کر دیں۔ آپ نے سمامہ کو خط لکھوا کر روانہ فرمایا کہ غلہ نہ روکیں۔ مسئلہ: جو شخص اسلام میں داخل ہو اس کے لیے غسل مستحب ہے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضلائے صحابہ میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل یمامہ مرتد ہوئے اور مسلمہ قذاب کے ساتھ ہو گئے تو حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائیں: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی جانب سے جو غالب ہے اور دانا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، مجرموں کو سخت سزا دینے والا اور دوستوں کو انعام دینے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ اور بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا: بھلا انصاف کرو کہ اس قلعہ میں معجز نظام کو مسلمہ قذاب کے ہذیان سے کیا نسبت؟ بھلا انصاف کرو کہ اس قلعہ میں معجز نظام کو مسلمہ قذاب سے کے ہذیان سے کیا نسبت؟ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور اخلاص میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات اثر کر گئے۔ 3000 آدمی مسلمہ قذاب کا ساتھ چھوڑ کر آغوش اسلام میں آ گئے۔ صفحہ نمبر 539۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب اہل یمامہ مرتد ہوئے تو حضرت سمامہ نے لوگوں کو مسلمہ قذاب کے اتباع سے روکا اور یہ فرمایا: اے لوگو، تم اپنے آپ کو اس تاریک امر سے بچاؤ، اس میں کہیں نور کا نام و نشان نہیں، البتہ تحقیق یہ شقاوت اور بدبختی ہے جس کو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے حق میں لکھ دیا ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا، اور ابتلاء اور امتحان ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے اختیار نہیں کیا۔ اے بنی حنیفہ، اس نصیحت کو خوب سمجھ لو۔ لیکن حضرت سمامہ نے جب یہ دیکھا کہ نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور لوگ کثرت سے اس کے متبع ہو گئے ہیں تو جو مسلمان ان کے ساتھ تھے ان سے فرمایا: خدا کی قسم میں اس شہر میں ہرگز نہیں رہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا ہے، جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے۔ سمامہ مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور جا کر علا بن حضری کے ساتھ مل گئے اور اس بارے میں حضرت سمامہ نے کچھ اشعار کہے: دعانا الی ترک الدیانۃ والہدی مسلمہ القذاب اذ جاء یسجع۔ مسلمہ قذاب نے ہم کو دین اور ہدایت کے چھوڑنے کی طرف بلایا جس وقت کہ وہ کاہنوں کے سے سجا کہتا تھا۔ فیا عجب من معشر قد تتابعوا له فی سبیل الغی ولغی اشنا۔ تعجب ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے اتباع سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ گمراہی بہت ہی بری چیز ہے۔ غزوہ بنی لحیان ربیع الاول 6 ہجری۔ یکم ربیع الاول 6 ہجری کو آپ بنفس نفیس عاصم بن ثابت اور خبیب بن عدی اور دیگر شہدائے رجی کا بدلہ لینے کے لیے 200 سواروں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ بنو لحیان آپ کی خبر پاتے ہی بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ 1-2 روز یہاں قیام فرمایا اور اطراف اور جوانب میں چھوٹی چھوٹی مہمیں روانہ کیں، جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 10 سوار دے کر روانہ فرمایا۔ بلا جدال و قتال آپ واپس ہوئے اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون اعوذ باللہ من وعشاء الصفر وقابت المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ غزوہ ذی قرد ربیع الاول 6 ہجری۔ ذی قرد ایک چشمہ کا نام ہے جو بلاد غطفان کے قریب ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی۔ اینیہ بن حسن فزاری نے 40 سواروں کی ہمراہی میں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ کی اونٹیاں پکڑ کر لے گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ کو جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے قتل کر ڈالا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ صفحہ نمبر 540۔ سلمہ بن عقو اطلاع ملتے ہی ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور ایک ٹیلہ پر کھڑے ہو کر یا صباحا کے 3 نعرے لگائے جس سے تمام مدینہ گونج اٹھا۔ سلمہ بن عقو بڑے تیر انداز تھے، دوڑ کر ان کو پانی کے ایک چشمہ پر جا پکڑا
ان پر تیر برساتے جاتے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے، انا ابن العقو والیوم یوم الرضع، میں عقو کا بیٹا ہوں اور آج کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کون کمینہ ہے۔ یہاں تک کہ تمام اونٹنیاں ان سے چھڑا لیں اور 30 یمنی چادر ان سے الگ چھینی۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 یا 700 آدمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کر کے وہاں پہنچے، اور آپ اپنے روانہ ہونے سے پہلے بھی چند سوار روانہ فرما چکے تھے۔ ان لوگوں نے پہلے پہنچ کر ان کا مقابلہ کیا۔ 2 آدمی مشرکین کے مارے گئے، ایک مسعدہ بن حقمہ جس کو ابو قتادہ نے قتل کیا، اور دوسرا ابان بن عمر جس کو عکاشہ بن محصن نے قتل کیا، اور مسلمانوں میں سے محرز بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب اخرم تھا، عبد الرحمن بن عینیہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ سلمہ بن عقو نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان کو فلاں جگہ پیاسا چھوڑ کر آیا ہوں، اگر 100 آدمی مجھ کو مل جائیں تو سب کو گرفتار کر لاؤں۔ آپ نے فرمایا، یا ابن عقو بلغت فاسج، ہے ابن عقو جب تو قابو پائے تو نرمی کر۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شبانہ روز وہیں مقیم رہے، صلاۃ الخوف پڑھی اور 5 دن کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔ سریہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ہوئے غم ربیع الاول۔ اسی ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکاشہ بن محصن کو 40 آدمیوں کے ہمراہ غمر کی جانب روانہ کیا، لیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے۔ جب وہاں کوئی نہ ملا تو شجاع بن وہب کو ادھر ادھر تلاش میں روانہ کیا۔ قرائن سے ان کو ان کے مویشیوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ انہی میں کا ایک شخص ان کے ہاتھ لگ گیا، اس کو پکڑ لائے اور اس سے پتہ دریافت کیا۔ وہاں پہنچ کر چھاپا مارا، 200 اونٹ غنیمت نہ ملے۔ صفحہ نمبر 541۔ سریہ بن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسوء ذی القصہ ربیع الثانی۔ ربیع الاخر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 10 آدمیوں کے ساتھ ذی القصہ کی طرف بنی سالبہ اور بنی اوال کے مقابلہ میں روانہ فرمایا۔ رات کو پہنچے اور پہنچ کر سو گئے۔ غریم پہاڑوں میں چھپ گیا۔ جب یہ سو گئے تو 100 آدمیوں نے آ کر شبخون مارا اور سب کو شہید کر ڈالا۔ محمد بن مسلمہ زخمی ہوئے، ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مسلمان ادھر سے گزرا اور محمد بن مسلمہ کو اٹھا کر مدینہ لایا۔ سریہ ابو عبیدہ بن الجراح بسوء ذی القصہ ربیع الثانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتقام لینے کے لیے ابو عبیدہ کو 40 آدمیوں کے ہمراہ ذی القصہ کی طرف روانہ فرمایا۔ پہنچ کر ان پر حملہ کیا، شکست کھا کر بھاگ گئے۔ ابو عبیدہ ان کے مویشی پکڑ لائے اور مدینہ واپس ہوئے۔ ان کو سریہ ذی القصہ ثانی کہتے ہیں۔ سریہ جموم ربیع الثانی۔ ربیع الاخر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جموم کی جانب، جو مدینہ سے 4 میل کے فاصلہ پر ہے، بنی سلیم کے مقابلے میں روانہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر ایک عورت مل گئی جس نے ان کا پتہ دیا۔ کچھ قیدی اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں وہاں سے لے کر 2 دن کے بعد واپس ہوئے۔ سریہ ایس جمادی الاولیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک کاروان تجارت شام سے واپس آ رہا ہے۔ اس اطلاع کے ملنے پر آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ہمراہ مقام ایس کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام مدینہ سے 4 دن کے راستہ پر ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے ہیں۔ مسلمانوں نے پہنچ کر سب قافلوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے تمام مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ سب کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ قیدیوں میں آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ نے بھی ان کو پناہ دی اور ان کا مال و اسباب واپس کیا۔ حضرت ابو العاص کی واپسی اور ان کے اسلام کا مفصل قصہ غزوہ بدر کے بیان میں گزر چکا ہے۔ سریہ طرف جمادی الاخری۔ طرف ایک چشمہ کا نام ہے، مدینہ سے 36 میل کے فاصلہ پر ہے۔ زید بن حارثہ کو 15 آدمیوں کے ساتھ بنی سالبہ کی سرکوبی کے لیے اس چشمہ کی طرف روانہ فرمایا۔ غریم بھاگ گیا اور زید بن حارثہ کچھ اونٹ اور بکریاں لے کر مدینہ واپس ہوئے۔ صفحہ نمبر 542۔ سریہ حسمہ جمادی الاخری۔
وحید قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا والا نامہ لے کر کیسر روم کے پاس گئے تھے. وہاں سے واپس آ رہے تھے. کیسر کے دیے ہوئے ہدایہ اور تحائف آپ کے ہمراہ تھے. جب خصمہ کے قریب پہنچے تو حنید جزامی نے قبیلہ جزام کے چند آدمیوں کو لے کر ڈاکہ مارا. صرف ایک پرانی اور بوسیدہ چادر چھوڑ دی، باقی کپڑے اور سامان سب چھین لیا. رفاع بن زید جزامی جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے، جب ان کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ چند مسلمانوں کو اپنے ہمراہ لے کر پہنچے اور حنید سے وہ تمام سامان چھین کر حضرت وحیہ کو واپس دلایا. وحیہ مدینہ پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ نے 500 صحابہ کو زید بن حارثہ کی سرکردگی میں خصمہ کی طرف روانہ کیا. یہ لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے تھے. صبح کو پہنچتے ہی ایک دن ان پر چھاپا مارا. حنید اور اس کے بیٹے کو قتل کیا. 100 عورتیں اور بچے گرفتار ہوئے. 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ لگیں. چونکہ انہی کے ساتھ رفاع بن زید کے لوگ بھی رہتے تھے جو مسلمان تھے. غلطی سے ان کے بچے اور عورتیں گرفتار ہو گئے. رفاع بن زید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے حضرت علی کو ان کے ہمراہ روانہ کیا کہ زید کو حکم دے کہ تمام قیدی چھوڑ دیے جائیں اور سب مال واپس کر دیا جائے، حتیٰ کہ نمدہ اور قجاوہ تک واپس دے دیا جائے. سریہ وادی القریٰ رجب. ماہ رجب میں زید بن حارثہ کو بنی فزارہ کی سرکوبی کے لیے وادی القریٰ کی جانب روانہ فرمایا. چند مسلمان شہید ہوئے اور زید بن حارثہ زخمی ہوئے. سریہ دومۃ الجندل شعبان. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، حذیفہ بن الجمان، ابو سعید خدری اور 10واں میں سب آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان انصاری حضرت خدمت ہوا اور اسلام اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، یا رسول اللہ سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا، صفحہ نمبر 543، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں. بعد ازاں اس نے سوال کیا فی المؤمنین 21، کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا و اکثرہم استداد لہ قبل ینزل بہی اولئک ہم الاقیاس. جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور کہنے والا اور موت آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہے. ایسے ہی لوگ سمجھدار اور ہوشیار ہیں. انصاری نوجوان تو ساکت ہو گئے اور آپ مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا 5 خصلتیں نہایت خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پناہ دے اور ان کے دیکھنے سے محفوظ رکھے. نمبر 1، جس قوم میں بے حیائی کھلم کھلا پھیل جائے تو اس قوم میں طاعون اور وہ بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں. 2، جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی اور مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. 3، جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش سے محروم کر دیے جاتے. 4، اور جو قوم اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اجنبی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ غیر قوم کے لوگ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں. 5، اور جب پیشوا اور حکام کتاب اللہ کے خلاف فیصلے کرنے لگیں اور متکبر اور سرکش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں. بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ میں آج یا کل تم کو ایک مہم پر بھیجنے والا ہوں، تیار ہو جاؤ. اگلے روز جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھلایا اور دست مبارک سے ایک سیاہ عمامہ ان کے سر پر باندھا اور 4 انگشت کا شملہ پیچھے چھوڑا اور فرمایا اے ابن عوف، اسی طرح عمامہ باندھا کرو، اس طرح بہت بھلا معلوم ہوتا ہے. بعد ازاں حضرت بلال کو حکم دیا کہ ایک جھنڈا لا کر عبد الرحمن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور اپنے اوپر درود پڑھا اور عبد الرحمن بن عوف سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جھنڈا لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے قتال کرو. خیانت اور غدر نہ کرنا، کسی کے ناک اور کان نہ کاٹنا، کسی بچہ کو نہ قتل کرنا، یہ اللہ کا عہد ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے. 700 آدمیوں کے ساتھ دومۃ الجندل کی طرف روانہ
کی طرف جانے کا حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کریں اور اسلام لے آئیں تو وہاں کے رئیس کی بیٹی سے نکاح کرنے میں تامل نہ کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ 3 روز تک برابر ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ صفحہ نمبر 544۔ تیسرے روز دومت الجندل کے رئیس اسبغ بن عمر نے اسلام قبول کیا جو کہ مذہباً عیسائی تھا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی پیشن گوئی کے مطابق عبد الرحمن بن عوف کا نکاح وہاں کے رئیس اسبغ کی بیٹی تمازر سے ہوا۔ عبد الرحمن اس کو اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین اور جلیل القدر حفاظ میں سے ہیں، وہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سریہ فتق۔ شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بنی سعد بن بکر نے یہود خیبر کی امداد کے لیے فتق کے قریب لشکر جمع کیا ہے، آپ نے حضرت علی کو 100 آدمیوں کے ہمراہ فتق کی طرف روانہ فرمایا۔ راستے میں ان کو ایک شخص ملا، ڈرانے اور دھمکانے سے معلوم ہوا کہ بنی سعد کا جاسوس ہے۔ امن دے کر اس سے پتہ دریافت کیا، اس نے ان کا ٹھیک ٹھاک پتہ بتلایا، اسی کے مطابق پہنچ کر ان پر حملہ کیا۔ بنو سعد تو بھاگ گئے اور مسلمان 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لے کر واپس ہوئے۔ سریہ ام قرفہ۔ 7 رمضان المبارک۔ ام قرفہ ایک عورت کی کنیت ہے جس کا نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا۔ یہ عورت قبیلہ بنی فزارہ کی سردار تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مال تجارت لے کر شام کو جاتے ہوئے یہاں سے گزرے۔ بنی فزارہ کے لوگوں نے ان کو مار کر زخمی کیا اور تمام سامان چھین لیا۔ زید مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر زید کی سرکردگی میں روانہ کیا جو کامیابی کے ساتھ واپس آیا۔ سریہ عبداللہ بن عتیق برائے قتل ابی رافع بن ابی حقیق یہودی۔ ابو رافع یہودی کے قتل کا مفصل واقعہ 3 ہجری کے واقعات میں ذکر ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصود اس وقت صرف یہ بتلانا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک ابو رافع کے قتل کا واقعہ 3 ہجری میں پیش آیا، بعض کے نزدیک 5 ہجری میں پیش آیا اور بعض کے نزدیک 6 ہجری میں۔ سریہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شوال۔ ابو رافع کے قتل ہو جانے کے بعد یہود نے اسیر بن رزام کو اپنا امیر اور سردار بنا لیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے تیاریاں شروع کی اور قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کو 3 آدمیوں کے ساتھ تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن رواحہ نے آ کر خبر دی کہ واقعہ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ روانہ فرمایا کہ ان کو بلا کر لائیں تاکہ ان سے زبانی گفتگو کریں۔ اسیر بن رزام نے بھی 30 آدمی ہمراہ لیے اور روانہ ہوا۔ ایک اونٹ پر 2 آدمی تھے، ایک یہودی اور ایک مسلمان۔ صفحہ نمبر 545۔ راستہ میں لوگوں کی نیت بدلی۔ اسیر بن رزام اور عبداللہ بن انیس ایک اونٹ پر تھے۔ اسیر نے 2 مرتبہ ان پر تلوار چلانا چاہی مگر عبداللہ بن انیس متنبہ ہو گئے، 2 مرتبہ درگزر فرمایا۔ اسیر نے جب تیسری بار یہ حرکت کی تو طرفین سے جنگ چھڑ گئی، تمام یہودی قتل کر دیے گئے۔ ان میں سے صرف ایک آدمی بچا جو بھاگ گیا تھا۔ مسلمانوں میں سوا الحمدللہ کوئی قتل نہیں ہوا، صرف عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم آیا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد نجاکم اللہ من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے تم کو ظالموں سے نجات دی۔ اور عبداللہ ابن انیس کے زخم پر لہاب مبارک لگایا، فوراً اچھا ہو گیا اور چہرہ پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ سریہ کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسوئے ارینین۔ سریہ کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسوئے ارینیجین۔ شوال 6 ہجری۔ قبیلہ اسقل اور ارینا کے چند لوگ مدینہ میں آئے اور اسلام ظاہر کیا۔ چند روز کے بعد آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم اہل مویشی ہیں، اب تک دودھ پر ہمارا گزر ہو رہا ہے، غلہ کے ہم عادی نہیں، مدینہ کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں، اس لیے اگر ہم کو شہر سے باہر صدقات کے اونٹوں میں رہنے اور ان کو دودھ پینے کی اجازت دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے ان کی درخواست کو منظور فرمایا اور شہر سے باہر چراگاہ میں صدقات کے اونٹ رہتے تھے، وہاں رہنے اور ان کا دودھ پینے کی اجازت دے دی۔ چند روز میں یہ لوگ تندرست اور بڑے قوی اور توانا ہو گئے
اس وقت یہ شرارت سوجی کے اسلام سے مرتد ہوئے اور آپ کے چرواہے کو قتل اور اس کے ہاتھ پیر ناک اور کان کاٹے اور آنکھوں میں کانٹے چبوئے اور اونٹوں کو بھگا کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 6 ہجری میں قرظ بن جابر فہری کو تقریباً 20 آدمیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ سب گرفتار کیے گئے۔ آپ نے ان سے قصاص اور بدلہ لینے کا حکم دیا، اور جس طرح ان لوگوں نے چرواہے کو قتل کیا تھا اسی طرح سے وہ قتل کیے گئے، لیکن آئندہ کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ کوئی مجرم اگرچہ کتنا ہی سخت جرم کیوں نہ کرے، ہرگز ایسی سزا نہ دی جائے۔ ابتدا تو پہلے ہی سے کسی سخت سے سخت دشمن کا مسئلہ کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، لہٰذا اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کر کے مسئلہ کرے تو اس کے قصاص میں کافر کو صرف قتل کیا جائے گا، مسئلہ نہ کیا جائے گا۔ بعث عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان بن حرب نے ایک روز قریش کے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو جا کر محمد کو قتل کرائے، اور ان کے ہاں کوئی پہرا نہیں، محمد بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے کہا میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں، اگر تم میری امداد کرو تو میں اس کام کو کراؤں گا۔ ابو سفیان نے اس کو ایک اونٹنی دی اور خرچ دیا اور امداد کا وعدہ کیا۔ وہ اعرابی اپنا خنجر لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ حضور اس وقت مسجد بنی عبد الاشل میں تشریف فرما تھے۔ اس اعرابی کو سامنے سے آتے دیکھ کر فرمایا یہ کسی فاسد نیت سے آ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 546۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس اعرابی کو پکڑا جو خنجر کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھا، وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا سچ بدلا کس نیت سے آیا ہے؟ اس نے کہا اگر مجھ کو امن عطا ہو تو میں عرض کروں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھ کو امن دیا۔ عرابی نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف کیا۔ وہ عرابی یہ معاملہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور یہ کہا اے محمد میں کسی سے ڈرنے والا نہ تھا۔ یا محمد واللہ ما کنت ما افراق الرجال فما ہوا الا ان رأيتك فالذهب عقلی ومنعت نفسی ثم اطلعت على ما حممت به وما لم يعلم بما لم يعلم احد فعرفت انك ممنوع وانك على حق وان حزب ابی سفیان حزب الشیطان فاجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم۔ اے محمد میں کسی سے ڈرنے والا نہ تھا مگر آپ کو دیکھتے ہی یہ حالت ہوئی کہ عقل جاتی رہی اور دل کمزور پڑ گیا۔ پھر مزید برآں کہ یہ کہ آپ میرے ارادوں پر مطلع ہو گئے جس کا کسی کو علم نہیں، بس میں نے پہچان لیا کہ آپ مامون اور محفوظ ہیں اور یقیناً آپ حق پر ہیں، اور ابو سفیان کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ آپ یہ سن کر مسکرانے لگے۔ اس کے بعد وہ عرابی چند روز آپ کی خدمت میں رہا اور پھر آپ سے اجازت لے کر رخصت ہوا اور اس کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا کہ کہاں گیا۔ بعد ازاں آپ نے عمرو بن امیہ زمری اور سلمہ بن اسلم انصاری کو مکہ روانہ فرمایا کہ اگر موقع پڑے تو ابو سفیان کو قتل کر دیں۔ جب یہ دونوں مکہ میں داخل ہوئے تو یہ ارادہ کیا کہ مسجد حرام میں حاضر ہو کر بیت اللہ کا پہلے طواف کر لیں۔ حرم میں داخل ہونا تھا کہ ابو سفیان نے ان کو دیکھ لیا اور چلا کر کہا کہ دیکھو یہ عمرو بن امیہ ہے، ضرور کسی شر کے لیے آیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عمرو بن امیہ شیطان کے نام سے مشہور تھا۔ اہل مکہ نے اس خیال سے کہ عمرو بن امیہ ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس ڈر سے اس کے لیے کچھ روپیہ پیسہ جمع کر دیا۔ عمرو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ابو سفیان کا قتل تو اب ممکن نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچا کر نکل جائیں۔ چل کر راستہ میں عبداللہ بن مالک تیمی کو قتل کیا۔ آگے چل کر دیکھتے کیا ہیں کہ بنی الدیل کا ایک قانا شخص لیٹا ہوا یہ شعر گا رہا ہے وَلَسْتَ بِسُلْمَا مَا دَمْتَ حَيًّا وَلَسْتَ أَدِينَ دِينَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب تک میری زندگی ہے میں کبھی مسلمان نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کے دین کو کبھی اختیار کروں گا۔ عمرو نے شعر پڑھنے والے پر ایک وار کیا جس سے اس کا کام تمام ہوا۔ آگے چلے تو قریش کے 2 جاسوس ملے جن کو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے تجسس کے لیے بھیجا تھا۔ ان میں سے ایک کو تو قتل کیا اور دوسروں کو گرفتار کر کے بارگاہ نبوی میں لا کر پیش کیا اور تمام واقعہ آپ کو سنایا۔ آپ سن کر ہنس پڑے اور مجھے دعائے خیر دی۔ عمرۃ الحدیبیہ یکم ذوالقعدۃ الحرام 6 ہجری۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جو اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ گاؤں مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلہ پر ہے۔ صفحہ نمبر 547۔ محب طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا اکثر حصہ حرم میں ہے اور باقی حصہ حل میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے کچھ اصحاب مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے بعض اصحاب نے سر مڑایا اور بعض نے قطرایا۔ روایہ البہقی فی الدلائل۔ یہ خواب سنتے ہی دلوں میں جو بیت اللہ کی محبت اور شوق کی چنگاری دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھی، اور زیارت بیت اللہ کے شوق نے سب کو بے چین اور بے تاب بنا دیا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 547 جاری ہے۔ یوم دوشنبہ یکم ذوالقعدۃ الحرام 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقصد عمرہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد فرمایا۔ تقریباً 1500 مہاجرین اور انصار آپ کے ہمراہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے قلادہ ڈالا اور شہار کیا اور عمرہ کا احرام باندھا، اور بصر بن سفیان کو جاسوس بنا کر قریش کی خبر معلوم کرنے کے لیے آگے روانہ فرمایا۔ چونکہ ارادہ جنگ کا نہ تھا، اس لیے کسی قسم کا سامان حرب اور صلاح جنگ ساتھ نہیں لیا، صرف اتنے ہتھیار ساتھ رکھے گی جتنا کہ مسافر کو ضروری اور لازمی ہے، اور وہ بھی نیام میں۔ جب آپ غدیر اشتاط پر پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے آپ کی خبر پاتے ہی لشکر جمع کیا ہے اور آپ کے مقابلے کے لیے تل گئے ہیں، اور یہ عہد کیا ہے کہ مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خالد بن ولید بطور مقدمۃ الجیش کے 200 سواروں کو لے کر مقام غمسیم میں پہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پاتے ہی وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستہ سے نکل کر مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ اس مقام سے جب آپ نے اپنے ناکہ کو مکہ کی طرف موڑنا چاہا تو وہ ناکہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ناکہ کو اٹھانے کی غرض سے ہل کیا، ہر چند ناکہ کو اٹھانا چاہا مگر ناکہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا خلات القصوہ، اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ اس کی عادت نہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اس کو روکا ہے۔ بعد ازاں یہ فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قریش مجھ سے جب ایسے عمل کی درخواست کریں گے کہ جس میں شاعر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو، میں ضرور اس کو منظور کروں گا۔ یہ کہہ کر اونٹنی کو کوچا دیا۔ اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں سے ہٹ کر آپ نے حدیبیہ پر آ کر قیام فرمایا۔ گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت اور پانی کی قلت تھی۔ گڑھے میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ کھینچ لیا گیا۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں رہا۔ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیا کہ اس گھڑے میں گاڑ دیا جائے۔ اسی وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد آپ نے خراش بن امیہ خزائی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا۔
کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اہل مکہ نے ان کے لیے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور ارادہ کیا کہ وہ ان کو بھی قتل کر ڈالیں، مگر آپس ہی کے بعض لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر بچا دیا۔ حضرت خراش اپنی جان بچا کر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ تب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر اہل مکہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ صفحہ نمبر 548۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ مجھ سے کس قدر برہم ہیں اور کس قدر میرے دشمن ہیں۔ مکہ میں میرے قبیلہ کا کوئی شخص نہیں جو مجھے بچا سکے۔ اگر آپ حضرت عثمان کو بھیجیں جن کی مکہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ حکم دیا کہ ابو سفیان اور رؤسائے مکہ کو ہمارا پیام پہنچا دو، اور جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان و اظہار نہیں کر سکتے ان کو یہ بشارت سنا دو کہ گھبرائیں نہیں، عنقریب اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا اور اپنے دین کو ظاہر اور غالب کرے گا۔ عثمان بن عفان اپنے ایک عزیز ابان بن شہید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچایا اور ضعفاء مسلمین کو بشارت دی۔ سب نے بالاتفاق سے جواب دیا کہ اس سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تم اگر چاہو تو تنہا طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی طواف نہ کروں گا۔ قریشی سن کر خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان کو روک لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں روک لیے گئے اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی قتل کر دیے گئے۔ بیت الرضوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور یہ فرمایا کہ جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لوں گا یہاں سے حرکت نہ کروں گا۔ وہیں کیکر کے درخت کے نیچے جس کے سایہ میں فروکش تھے بیت لینی شروع کر دی کہ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد و قتال کریں گے، مر جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ معجم طبرانی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب بیعت کے لیے بلایا تو سب سے پہلے ابو سنان آپ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے فرمایا، کس چیز پر بیعت کرتا ہے؟ ابو سنان نے کہا، اس چیز پر جو میرے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرے دل میں کیا ہے؟ ابو سنان نے کہا، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ ہے کہ میں اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں جب تک اللہ عز و جل آپ کو غلبہ نصیب فرمائے یا اس کی راہ میں مارا جاؤں۔ آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور اسی پر سب نے بیعت کی۔ صحیح مسلم ہے کہ سلمہ بن عقوع نے 3 مرتبہ بیعت کی، ابتدا میں اور درمیان میں اور اخیر میں، اور جب بیعت سے فارغ ہوئے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے، دائنا ہاتھ آپ کی طرف سے تھا اور بائیں ہاتھ حضرت عثمان کی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرا یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما۔ صفحہ نمبر 549۔ تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جس وقت کہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اخلاص جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص سکینت اور طمانینت کو اتار دیا اور انعام میں ان کو قریبی فتح عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی غنیمتوں کو لیں گے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی۔ قریش کو جب اس بیعت کا علم ہوا تو مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے اور صلح کے لیے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔ قبیلہ خزاع اگرچہ ہنوز مشرف با اسلام نہ ہوا تھا لیکن ہمیشہ سے آپ کا حلیف، خیر خواہ اور رازدار تھا۔ مشرکین مکہ آپ کے خلاف جو سازشیں کرتے اس سے آپ کو مطلع کر دیا کرتا تھا۔ اس قبیلہ کے سردار اور سربراہ بدیل بن ورقہ قبیلہ خزاع کے چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قریش نے نواحی حدیبیہ میں پانی کے بڑے بڑے چشموں پر آپ کے مقابلہ کے لیے لشکر عظیم جمع کیا ہے کہ آپ کو کسی طرح مکہ میں داخل نہ ہونے دیں،
اور دودھ والی اونٹنیاں ان کے ساتھ ہیں، یعنی طویل قیام کا ارادہ ہے، کھاتے پیتے رہیں اور مقابلہ کے لیے ڈٹے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم فقط عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لڑائی نے قریش کو نہایت کمزور کر دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت صلح کی مقرر کر دوں، اس مدت میں ایک دوسرے سے کوئی تعارض نہ کریں اور مجھ کو اور عرب کو چھوڑ دیں۔ اگر اللہ کے فضل سے میں غالب ہوا تو وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں، اور فی الحال چند روز کے لیے تم کو آرام ملے، اور اگر بالفرض عرب غالب آئے تو تمہاری تمنا پوری ہو گئی۔ لیکن میں تم سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اس دین کے ظہور اور غلبہ اور فتح اور نصرت کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں ضرور ان سے جہاد و قتال کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے۔ بدیل آپ کے پاس سے اٹھ کر قریش کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں اس شخص کے پاس سے ایک بات سن کر آیا ہوں، اگر چاہو تو تم پر پیش کروں۔ جو احمق اور نادان تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہم کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے، مگر جو ان میں ذی رائے اور سمجھدار تھے انہوں نے کہا ہاں بیان کرو۔ بدیل نے کہا تم لوگ جلد باز ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ قریش نے کہا بے شک وہ لڑائی کے ارادہ سے نہیں آئے لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عربہ بن مسعود نے اٹھ کر کہا اے قوم، کیا میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے اور تم میرے لیے بمنزلہ اولاد کے نہیں؟ لوگوں نے کہا بے شک کیوں نہیں۔ عربہ نے کہا کیا تم میرے ساتھ کسی قسم کی بدگمانی رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں۔ عربہ نے کہا اس شخص نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری بھلائی اور بہتری کی بات کہی ہے، میرے نزدیک اس کو ضرور قبول کرنا چاہیے، اور مجھ کو اجازت دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر اس بارے میں گفتگو کروں۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے۔ صفحہ نمبر 550۔ عربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فرمایا کہ جو بدیل سے فرما چکے تھے۔ عربہ نے کہا اے محمد، تم نے سنا بھی ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود ہلاک اور برباد کیا ہو۔ علاوہ ازیں اگر دوسری صورت پیش آئی یعنی قریش کو غلبہ ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ مختلف قوموں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ اس وقت آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عروہ کو فرمایا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں۔ عروہ نے کہا خدا کی قسم اگر مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو ضرور جواب دیتا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کر دی، اور جب کوئی بات کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عروہ کے بھتیجے مسلح تلوار لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے۔ بارگاہ نبوی میں اپنے چچا کی جرت گوارا نہ ہوئی اور فوراً عروہ سے کہا اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹا۔ ایک مشرک کے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کرے۔ مغیرہ چونکہ خود وغیرہ پہنے ہوئے تھے اس لیے عروہ نے ان کو پہچانا نہیں اور غصہ ہو کر آپ سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اب عروہ نے مغیرہ کو پہچان اور کہا اور غدار، کیا میں نے تیری غداری اور فتنہ پردازی کو رفع نہیں کیا؟ مغیرہ مسلمان ہونے سے پہلے چند رفقا کے ساتھ سفر کر کے مقوقس شاہ مصر کے پاس گئے تھے۔ بادشاہ نے بنسبت مغیرہ کے دوسرے رفقا کو زیادہ انعامات دیے جس سے مغیرہ کو بہت رنج ہوا اور راستہ میں ایک مقام پر ٹھہرے اور شراب پی کر خوب غفلت کی نیند سوئے۔ مغیرہ نے موقع پا کر ان سب کو قتل کر ڈالا اور ان کا مال لے کر بھاگ آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسلام تو قبول کرتا ہوں مگر مال سے مجھ کو کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ دھوکہ اور دغا سے لیا گیا ہے۔ عروہ نے نادیوں کی دیت دے کر قصہ کو رفع دفع کیا تھا۔ بعد ازاں عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی حسن عقیدت اور صدق کے اخلاص کا ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جو اس سے بیشتر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ کہ جب آپ کوئی حکم دیتے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس حکم کو
اس حکم کو بجا لاؤں۔ جب کبھی آپ کے دہن مبارک سے تھوک یا بلغم نکلتا ہے تو وہ زمین پر گرنے نہیں پاتا، ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کے غسالہ وضو پر بھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، قریب ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں، آپ کے جسم سے کوئی بال گر نہیں پاتا کہ فوراً اس کو لے لیتے ہیں۔ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو ایک سناٹا ہو جاتا ہے، گویا کہ ہر شخص سراپائے گوش بنا ہوا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ گویا کہ بازبان حال یہ عروہ کی اس بدگمانی کا جواب تھا جو اس نے ابتدا میں آپ کے جان نثاروں کے متعلق ظاہر کی تھی کہ اگر قریش کو غلبہ ہوا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اخلاص و عقیدت، محبت و عظمت کا حیرت انگیز منظر عروہ کی حضرات صحابہ کے ساتھ بدگمانی کا شافی اور کافی جواب تھا کہ جن کی شفتگی اور وارفتگی اور محبت اور عقیدت کا یہ حال ہو، بھلا وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں۔ عروہ جب آپ کے پاس سے واپس ہوئے تو قریش سے جا کر کہا، ہے قوم، واللہ میں نے کیسر و کسریٰ، نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، مگر خدا کی قسم عقیدت و محبت، تعظیم و اجلال کا یہ عجیب و غریب منظر نہیں دیکھا۔ یہ منظر نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد ممکن ہے۔ آپ خاتم الانبیاء تھے، حقیقت و محبت، عقیدت و محبت کا یہ حیرت انگیز منظر آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر 551۔ ایک روایت میں ایک عروہ نے یہ کہا، اے قوم، میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا مگر محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ بادشاہ نہیں معلوم ہوتے۔ روایہ ابن ابی شیبہ مرسل۔ عروہ نے صاف طور سے تو نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں، مگر اشارتاً بتلا دیا کہ یہ شان بادشاہوں کی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہوتی ہے۔ عروہ کی یہ گفتگو سن کر حبشیوں کے سردار حلیس بن علقمہ کنانی نے کہا کہ مجھ کو اجازت دو کہ میں آپ سے مل کر آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس کو دور سے آتے دیکھ کر یہ فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حلیس قربانی کے اونٹوں کو کھڑا دیکھ کر راستہ ہی سے واپس ہو گیا اور جا کر قریش سے یہ کہا، قسم رب کعبہ کی، یہ لوگ تو فقط عمرہ کرنے آئے ہیں، ان لوگوں کی بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکا جا سکتا۔ قریش نے کہا، بیٹھ جا، تو جنگلی آدمی ہے، سمجھتا بوجھتا نہیں۔ حلیس کو غصہ آ گیا اور کہا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم ہم نے تم سے اس کا عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے اس کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں حلیس کی جان ہے، اگر تم محمد کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے تو میں تمام حبشیوں کو لے کر تم سے یک لخت علیحدہ ہو جاؤں گا۔ قریش نے کہا، اچھا آپ خفا نہ ہوں، بیٹھیے ذرا ہم غور کر لیں۔ بعد ازاں مجمع میں سے مکرز بن حفظ اٹھا اور کہا کہ میں آپ کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرز کو آتے دیکھ کر فرمایا، یہ آدمی برا ہے۔ حدیبیہ کے زمانہ قیام میں ایک مرتبہ مکرز نے 50 آدمیوں کو لے کر شب خون مارنے کا ارادہ کیا۔ صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور مکرز فرار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس واقعہ کی طرف تھا۔ مکرز آپ سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو صلح کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، البتہ تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا، یعنی قد سہل لکم من امرکم، اور یہ فرمایا کہ قریش اب صلح کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اس شخص کو صلح کے لیے بھیجا ہے۔ سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح اور شرائط صلح پر گفتگو ہوتی رہی۔ جب شرائط صلح طے ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریری معاہدہ کا حکم دیا اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔ عرب کا قدیم دستور یہ تھا کہ سرنامہ پر بسم کا اللہم لکھا کرتے تھے۔ اس بنا پر سہیل نے کہا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتا، قدیم دستور کے مطابق بسم کا اللہم لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی لکھو، اور فرمایا کہ یہ لکھو، ھذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ۔ صفحہ نمبر 552۔ یہ وہ عہد نامہ ہے، یعنی یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد اللہ کے رسول نے صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا کہ اگر ہم کو اللہ کا رسول سمجھتے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو پھر نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے لڑتے، بجائے محمد رسول اللہ کے محمد بن عبداللہ کے لکھتے۔
آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم میری تکذیب کرو، اور حضرت علی سے فرمایا یہ الفاظ مٹا کر ان کی خواہش کے مطابق خالی میرا نام لکھ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہرگز آپ کا نام نہ مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ جگہ دکھلاؤ جہاں تم نے لفظ رسول اللہ لکھا ہے۔ حضرت علی نے انگلی رکھ کر وہ جگہ بتلائی، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹا دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا۔ شرائط صلح حسب ذیل تھے۔ شرائط صلح: 1. 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ 2. قریش میں کا جو شخص بغیر اپنے ولی اور آقا کی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو کر جائے۔ 3. اور جو شخص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہ دیا جائے گا۔ 4. اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہ اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔ 5. محمد امسال بغیر عمرہ کے مدینہ واپس ہو جائیں، مکہ میں داخل نہ ہوں۔ سال آئندہ صرف 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں، سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہوں اور تلواریں بھی نیام یا غلاف میں ہوں۔ 6. قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ بنو خزا آپ کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں شریک ہو گئے۔ بنو خزا آپ کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے اور بنو بکر قریش کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے۔ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کی بیٹی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابائے زنجیر قید سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو پہلے سے مشرف با اسلام ہو چکے تھے اور کفار مکہ کی طرح طرح کی ان کو ایذائیں پہنچا رہے تھے۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جو عہدہ نامہ کے مطابق واپس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو صلح نامہ پورا لکھا نہیں گیا، یعنی لکھے جانے اور دستخط ہو جانے کے بعد اس پر عمل شروع ہونا چاہیے۔ آپ نے بار بار سہیل سے کہا ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، مگر سہیل نہیں مانا۔ بالآخر آپ نے ابو جندل کو سہیل کے حوالے کر دیا۔ صفحہ نمبر 553۔ مشرکین مکہ نے ابو جندل کو طرح طرح کی سے ستایا تھا، اس لیے ابو جندل نے نہایت حسرت برے الفاظ میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا افسوس ہے گروہ اسلام میں کافروں کے حوالے کیے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ابو جندل کو تسلی دی اور یہ فرمایا اے ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو، ہم خلاف عہد کرنا پسند نہیں کرتے، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری نجات کی کوئی صورت نکالے گا۔ مگر عام مسلمانوں کو ان کی واپسی شاق گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول اور برحق نبی ہوں، اس کے حکم کی خلاف نہیں کر سکتا اور وہ میرا معین اور مددگار ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بلفظ وہی جواب دیا جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد میں اپنی اس گستاخی پر بہت نادم ہوا اور اس کے کفارہ میں بہت سی نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے اور صدقہ و خیرات کی اور بہت سے غلام آزاد کیے۔ گفتگوئے عاشقاں در قار دب جوشش عشقت نئے ترک ادب۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شرط پر کیسی صلح کی جائے کہ ہم میں سے جو ان کی طرف چلا جائے تو اس کو واپس نہ کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جو شخص ہم میں کا ان سے جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اور ان میں کا جو شخص مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا تو اگرچہ عذر معاہدہ وہ واپس کر دیا جائے گا، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہی میں اس کے لیے نجات کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا۔ علاوہ ازیں الحمدللہ ایسی صورت پیش بھی نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ گیا ہوگا۔
الغرض شرائط کے ساتھ صلح نامہ مکمل ہو گیا اور فریقین نے دستخط ہو گئے۔ تکمیل صلح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی کرنے اور سر منڈانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام ان شرائط سے اس قدر مغموم اور شکستہ خاطر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم دیا مگر ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ صفحہ نمبر 554۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور بطور شکایت یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ صلح مسلمانوں پر بہت شاق گزری ہے جس کی وجہ سے افسردہ دل اور شکستہ خاطر ہیں، اس وجہ سے تعمیل ارشاد نہیں کر سکے۔ آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں، باہر تشریف لے جائیے اور قربانی کر کے سر مڑائیے، خود بخود آپ کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کر دی۔ حق تعالی شانہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جزائے خیر دے، جن کی صاحب رائے نے یہ عقدہ حل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سے اس تقدر کو دور فرمایا۔ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا مشورہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صائب اور نہایت صحیح تھا، اسی طرح ام المومنین ام سلمہ کا یہ مشورہ بھی نہایت صائب اور موجب خیر و برکت ہوا۔ یہ تمام واقعات ہم نے بخاری اور فتح الباری سے لیے ہیں، جو الحمدللہ نہایت مستند المعتبر ہیں۔ تطویل کی وجہ سے حوالہ روایات کو ترک کر دیا، چونکہ یہ تمام واقعات ایک ہی باب میں مذکور ہیں، اس لیے صرف فتح الباری کا حوالہ کافی سمجھتے ہیں۔ تفصیل اور حوالہ اگر درکار ہے تو فتح الباری کی مراجعت کریں۔ یہ تمام واقعات مہا حواشی زائد زرکانی شرح مواجب میں مذکور ہیں، مگر ان کی ترتیب فتح الباری کی ترتیب سے مختلف ہے۔ ہم نے ان واقعات میں فتح الباری کی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے، اس لیے فتح الباری کا حوالہ دیا ہے۔ تقریباً 2 ہفتے قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین پہنچے تو سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا الی آخر سورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے انا فتحنا لک فتحا مبینا الی آخر سورہ سنائی۔ صحابہ اس سورہ کو اپنی شخص سمجھے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا۔ سن کر حضرائے تحجب آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بے شک یہ عظیم الشان فتح ہے۔ رواه الحاکم و احمد و ابو داؤد۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتح حدیبیہ ایسی عظیم الشان فتح تھی کہ اس سے قبل اس شان کی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ آپس کی لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل جل نہیں سکتے تھے۔ صلح کی وجہ سے لڑائی ختم ہوئی اور امن قائم ہوا۔ جو لوگ اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے وہ اعلانیہ طور پر احکام اسلام بجا لانے لگے۔ آپس کی منافرت اور کشیدگی دور ہوئی، بات چیت کا موقع ملا، مسائل اسلامیہ کا گفتگو اور مناظرہ کی نوبت آئی۔ قرآن کریم کو سنا، جس کا اثر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ ابتدائی بعثت سے لے کر اس وقت تک اتنے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ ابتدائی بعثت سے لے کر اس وقت تک اتنے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اسلام تو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا معدن اور سرچشمہ اور تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ تھا۔ اسلام تو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا معدن اور سرچشمہ اور تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ تھا ہی، لیکن حضرات صحابہ کرام بھی فضائل و فواضل، محاسن و شمائل کی زندہ تصویر تھے۔ اب تک عناد اور منافرت اور بغض و عداوت کی آنکھیں ان کے ادراک سے مانع بنی۔ اب تک عناد اور منافرت اور بغض و عداوت کی آنکھیں ان کے ادراک سے مانع بنی۔ صفحہ نمبر 555۔ چشم بد اندیش کے برکندہ باد، عیب نماید ہنرش در نظر۔ اب صلح کی وجہ سے عناد اور منافرت کا پردہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹا تو اسلام کی دل فریب تصویر نے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شہور۔ صفحہ نمبر 555۔ صلح سے بیشتر کفار ولکن لا یشعرون کا مصداق تھے، اس لیے اسلام اور مسلمانوں کا نور ان سے پوشیدہ اور چھپا ہوا تھا۔ صلح کی وجہ سے جب عداوت اور منافرت دلوں سے دور ہوئی تو اب ذی شعور بنے اور حقانی لوگوں کی پیشانی کا نور ان کو نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے
تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید و بند سے بھاگ کر مدینہ پہنچے۔ قریش نے فوراً ہی 2 آدمی ان کے لیے لینے کے لیے پیچھے روانہ کیے۔ آپ نے ازراہ معاہدہ ابو بصیر کو ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیا اور ابو بصیر سے فرمایا کہ میں خلاف عہد نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ ابو بصیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھ کو مشرکین کی طرف واپس کیے دیتے ہیں جو مجھ کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح سے مجھ کو ستاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کی صورت پیدا فرمائے گا۔ یہ دونوں آدمی ابو بصیر کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو دم لینے کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور جو کھجوریں ساتھ تھیں وہ کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس نے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا ہاں خدا کی قسم یہ نہایت عمدہ تلوار ہے، بارہا میں اس کو آزما چکا ہوں۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھ کو بھی دکھلاؤ۔ اس شخص نے تلوار ابو بصیر کو دے دی۔ ابو بصیر نے فوراً ہی اس پر ایک وار کیا جس سے وہ تو ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا شخص یہ واقعہ دیکھتے ہی فوراً بھاگا اور سیدھا مدینہ پہنچا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرا ساتھی تو مارا گیا اور میں بھی اب مارا جانے والا ہوں۔ اس کے بعد ابو بصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے عہد کو پورا کیا، آپ تو مجھے ان کے حوالہ فرما چکے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سے نجات دی۔ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں مکہ واپس چلا جاؤں تو یہ لوگ مجھ کو دین اسلام سے پھر جانے پر مجبور کریں گے۔ جو کچھ میں نے کیا وہ فقط اس لیے کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بڑا ہی لڑائی کا بھڑکانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا ہی لڑائی کا بھڑکانے والا ہے، اگر کوئی اس کا ساتھی ہو۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ اگر میں یہاں رہا تو آپ مجھ کو پھر کفار کے حوالے کر دیں گے، اس لیے مدینہ سے نکل کر ساحل بحر پر جا کر ٹھہر گئے جس راستے سے قریش کے کاروان تجارت شام کو آتے تھے۔ مکہ کے بے کس اور بے بس مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا تو چھپ چھپ کر ابو بصیر کے پاس پہنچنے لگے اور سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل بھی وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح 70 آدمیوں کا ایک جتھا وہاں جمع ہو گیا۔ قریش کا جو قافلہ وہاں سے گزرتا اس سے تعرض کرتے اور جو مال غنیمت ان سے حاصل ہوتا ان سے گزر وقات کرتے۔ قریش نے مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں آدمی بھیجے کہ ہم آپ کو اللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ابو بصیر اور ان کی جماعت کو مدینہ بلا لیں، اور جو شخص ہم میں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا ہم اس سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 556۔ آپ نے والا نامہ ابو بصیر کو لکھوا کر روانہ کیا۔ جس وقت آپ کا والا نامہ پہنچا اس وقت ابو بصیر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ کا والا نامہ ابو بصیر کو دے دیا گیا۔ پڑھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے یہاں تک کہ ابو بصیر جہاں بحق تسلیم ہوئے اور والا نامہ ان کے سینہ پر تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ میں تھا۔ ابو جندل بن سہیل نے ابو بصیر کی تجہیز و تفکین کی اور اسی جگہ ان کو دفن کیا اور قریب میں ایک مسجد بنائی، اور بعد ازاں ابو جندل اپنے تمام رفقا کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے۔ سہیل بن عمرو کو جب اس شخص کے قتل کی خبر پہنچی جس کو ابو بصیر نے قتل کیا تھا، وہ شخص سہیل کے قبیلہ کا تھا۔ سہیل نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دیت کا مطالبہ کرے۔ ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دیت کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے اپنا عہد پورا کیا اور ابو بصیر کو تمہارے قاصد کے حوالے کر دیا، اور ابو بصیر نے آپ کے حکم سے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ از خود قتل کیا، اور اس دیت کا مطالبہ ابو بصیر کے خاندان اور قبیلہ سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابو بصیر ان کے دین پر نہیں۔ معاہدہ کے بعد جو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عذروِ معاہدہ واپس کر دیا۔ بعد چندے کچھ مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچیں۔ اہل مکہ نے عذروِ معاہدہ ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کی واپسی سے منع فرمایا اور یہ ظاہر کر دیا کہ واپسی کی شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی، عورتیں اس شرط میں داخل نہ تھیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ لفظ ہیں لا یاتی ہے رجل الخ، نہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی مرد اگر آپ اس کو واپس فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ رجل کا لفظ جس کے معنی مرد کے ہیں وہ عورتوں کو کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ مشرکین مکہ عورتوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا اور خاص اس بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں
یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لہن خل لہم ولا ہم یخلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا باسم القوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذلکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم وإن فأتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآكبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ اے ایمان والو، جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان کر لو کہ کس لیے ہجرت کر کے آئی ہیں۔ پس اگر امتحان کر کے تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی میں مومن ہیں تو پھر یہ عورتیں ان کافروں کی طرف واپس مت کرو۔ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ کافروں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو خرچ کیا ہے وہ ان کو ادا کر دو، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان مہاجر عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ اور اے مسلمانوں، تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو اور طلب کر لو کافروں سے جو تم نے خرچ کیا ہے، اور کافر مانگ لیں گے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت کافروں کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو جتنا مہر انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر ان کو دے دو، اور ڈرو اس خدا سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد کفار بھی خاموش ہو گئے اور عورتوں کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 557۔ فوائد و لطائف اور مسائل و احکام۔ بادشاہ اسلام اور ذی رائے مسلمان اگر کافروں سے صلح کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع اور مصلحت سمجھیں تو صلح کر لینا جائز ہے۔ ایسی صلح بھی معنی جہاد ہے، کیونکہ مقصود جہاد سے کفر اور کافروں کے شرکائے شر کا دفع کرنا ہے، جو معنی اس صلح سے حاصل ہے، قال اللہ تعالیٰ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، مگر اعتماد اور بھروسہ اللہ عز و جل پر رکھیں، یعنی صلح پر بھروسہ نہ کریں۔ اگر صلح کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع نہ ہو تو دب کر صلح کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ ایسی صلح مسلمانوں کی تذلیل اور فریضہ جہاد و قتال کی تعطیل کا باعث ہے۔ قال اللہ تعالی فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم۔ پس مت سستی کرو اور صلح کی طرف بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی جہاد پر قدرت رکھتے ہوئے کافروں سے صلح جائز نہیں، اور صلح کے معنی ترک قتال کے ہیں نہ کہ اتحاد کے۔ اسی وجہ سے کہ فقہا نے صلح کے لیے لفظ موادیت کا استعمال کیا ہے، اور موادیت کے معنی لغت میں ایک دوسرے کو جنگ اور قتال سے چھوڑ دینے کے ہیں۔ ان در ضرورت کافروں سے بلا معاوضہ اور مال لے کر تینوں طرح صلح جائز ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہود مدینہ سے بلا معاوضہ دیے اور لیے معاہدہ فرمایا، اور اس وقت یہ صلح فرمائی جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے، اور نصارائے نجران سے مال ٹھہرا کر صلح فرمائی، اور غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینیہ بن حسن فزاری سے مدینہ کی نصف کھجوریں دے کر صلح کا ارادہ فرمایا۔ مفصل قصہ غزوہ احزاب کے بیان میں گزر چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ تینوں طرح صلح جائز ہے۔ اہل اسلام اور اہل کفر میں جب کسی مدت معینہ کے لیے صلح طے پا جائے تو اس کا لکھ لینا مناسب ہے، اس لیے کہ جو عقد اور معاملہ ایک عرصہ تک ممتد ہو، حق جل وعلا نے احتیاطاً اس کے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم
بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب کسی ادھار کا معاملہ کرو مدت مہینہ تک، اے ایمان والو جب کسی ادھار کا معاملہ کرو مدت معینہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ صفحہ نمبر 558۔ ہاں، جو معاملہ اور جو عقد فوری اور وقتی ہو، زمانہ آئندہ پر معمول نہ ہو، اس کی کتابت ضروری نہیں۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، مگر جو معاملہ دست بدست ہو رہا ہو تو اگر اس کو نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو معاملہ ایسا نہ ہو اس کے نہ لکھنے میں حرج ہے، یعنی اس کا لکھ لینا ضروری اور لازمی ہے۔ عہد نامہ کی 2 نقلیں ہونی چاہیے تاکہ ہر فریق کے پاس ایک ایک نسخہ محفوظ رہے، اور ہر ایک نقل پر فریقین کے سربرآوردہ لوگوں کے دستخط ہونے چاہیے، جیسے کہ حدیبیہ میں جو عہد نامہ مرتب ہوا اس پر فریقین کے دستخط ہوئے، اور ایک نقل آپ کے پاس اور ایک نقل سہیل بن عمرو کے پاس رہی۔ شرائط صلح میں سے کسی شرط کے خلاف کرنا بدعہدی اور عہد چکنی ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل اور ابو بصیر کو یہ کہہ کر واپس کیا کہ ہم عہد کر چکے ہیں، اس کے خلاف نہ کریں گے۔ اگر کسی ایک علاقہ کا مسلمان فرمانروا کسی سے کوئی معاہدہ کرے تو دوسرے علاقہ کا فرمانروا اور دوسرے علاقہ کے مسلمان اس کے پابند نہ ہوں گے۔ جو مسلمان مکہ سے مدینہ بھاگ کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر معاہدہ اس کو مشرکین نے مکہ کے حوالے کر دیا۔ آپ پر فقط اسی حد تک پابندی تھی کہ دارالاسلام یعنی مدینہ منورہ میں ایسے شخص کو ٹھہرنے نہ دیں۔ ابو بصیر اور ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہما نے جس جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا وہ حدود مدینہ سے بالکل خارج تھا۔ ابو بصیر کی جماعت نے جو کچھ کیا وہ حدود مدینہ سے باہر کیا، نیز آپ کے حکم اور اجازت سے نہیں کیا۔ ابو بصیر نے جس عامری شخص کو قتل کیا وہ محض اپنے دین اور ایمان اور جان بچانے کی خاطر کیا، اس لیے کہ ابو بصیر جانتے تھے کہ مکہ جانے کے بعد پھر طرح طرح سے ستایا جاؤں گا اور کفر اور شرک پر مجبور کیا جاؤں گا۔ اس بنا پر انہوں نے اس عامری کو قتل کر کے اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچایا۔ جو عورت مسلمان ہو کر دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئے تو اس کا نکاح شوہر سے فسخ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر دارالحرب سے دارالاسلام میں چلا جائے تو اس کا نکاح اس کافرہ بیوی سے فسخ ہو جاتا ہے۔ لا تمسکوا بإسام القوافر، لا تمسکوا بإسام القوافر، کافر عورتوں کی عصمت کو روک کر نہ رکھو، یعنی ان کو چھوڑ دو اور ازدواجی تعلق ان سے منقطع کر دو، اور مسلمان کو روا نہیں کہ ایک مشرکہ عورت کو اپنے نکاح میں رکھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی 2 مشرکہ بیویوں کو جو مکہ میں تھیں ان کو طلاق دے دی۔ ایک کا نام قریبہ تھا جس نے بعد میں معاویہ بن ابی سفیان سے نکاح کیا، اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا جس نے بعد میں ابو جہم سے نکاح کیا۔ اس سے حضرات صحابہ کے ایمان و اخلاص کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی تعلق اور محبت کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی، اور کہاں سے ہوتی؟ ان کے دلوں میں تو ایک اللہ عز و جل کی محبت اتنی سما چکی تھی کہ اب دوسرے کے لیے گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے۔ صفحہ نمبر 559۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے لا یسکت من شعراء شیء الا اخذو، یعنی جست عطر سے جو بال گرتا تھا۔ حضرات صحابہ اس کو کمال محبت اور غایت عظمت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لے کر تبرکاً اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ تبرک بآثار الصالحین جائز اور درست ہے۔ وقال اللہ تعالی وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون
تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی سے طالوت کی بادشاہت کی دلیل پوچھی تو یہ علامت بیان فرمائی کہ اس کے ساتھ ایک صندوق ہوگا جس میں حضرت موسیٰ و ہارون کے تبرکات ہوں گے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے عصا اور کپڑے اور جوتے، اور توریت کی کچھ تختیاں ہوں گی، اور تبرکات کے صندوق کے حامل فرشتے ہوں گے، جس کو دیکھ کر اہل ایمان اور اس کی بادشاہت کا یقین آ جائے گا، جس کو دیکھ کر اہل ایمان کو اس کی بادشاہت کا یقین آ جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص قابل تعظیم اور قابل محبت ہوگا تو اس کے آثار کی تعظیم اور در حقیقت اسی شخص کی تعظیم ہے۔ اور صحابہ کرام کا حضور پرنور کی زرہ اور تلوار، پیالہ اور انگشتری کو بطور تبرک استعمال کرنا صحیح بخاری میں مذکور ہے، جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخمس میں ایک باب رکھا ہے۔ اور مسئلہ تبرک کے باآثار صالحین کی اگر تحقیق درکار ہے تو جذب القلوب اور شفا قاضی ایاز اور سید سمہودی کی کتابوں کو دیکھ لیں۔ واقعہ حدیبیہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو طرح فضل و کمال ظاہر ہوا۔ اول تو اس طرح کے اس صلح سے تمام صحابہ حتیٰ کہ فاروق اعظم بھی مغموم اور رنجیدہ تھے، مگر صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مطمئن تھے۔ دوم یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے اپنا اضطراب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر بیان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرف بحرف لفظ بلفظ وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حل میں ہے اور کچھ حصہ حرم میں ہے۔ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تو حل میں تھا مگر نمازیں حدود حرم میں آ کر ادا فرماتے تھے، لہٰذا جس شخص کو ایسی صورت پیش آئے کہ وہ حرم کے قریب ہو تو نمازیں حدود حرم ہی میں پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عمل تھا۔ نیز اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب مسجد حرام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ حدود حرم میں جہاں کہیں بھی نماز ادا کرے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو نہر اور حلق کا حکم دیا اور صحابہ نے اس میں ذرا توقف کیا تو آپ نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مشورہ پر عمل فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ عورتوں سے مشورہ کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کا فہم اور فراست، تقوی اور دیانت قابل اطمینان ہو۔ صفحہ نمبر 560۔ سہیل بن عمرو کے اصرار سے آپ نے بجائے بسم اللہ کے بے اسم کا اللہم لکھنا منظور فرمایا، اگرچہ بسم اللہ کا لکھنا اولا اور افضل تھا مگر چونکہ بے اسم کا اللہم بھی حق اور درست تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا اور افضل پر اصرار نہ فرمایا۔ بیعت کی فضیلت۔ بیعت کی حقیقت بیعت عقبہ کے بیان میں گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیع سے مشتق ہے، جس کے معنی فروخت کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اپنے نفس کو معاوضہ جنت اللہ عز و جل کے ہاتھ فروخت کر دینے کا نام بیعت ہے۔ نفس مبیع ہے اور جنت اس کا دشمن اور جنت اس کا ثمن ہے۔ انسان بائع ہے اور اللہ عز و جل مشتری ہے۔ تمام عقلاء کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ بیع ہو جانے کے بعد مبیع ملک بائع سے نکل کر ملک مشتری میں داخل ہو جاتی ہے، مشتری ہی تمام تصرفات کا مالک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن بیعت کر لینے کے بعد اپنے نفس کا مالک نہیں رہتا، اس لیے مومن کو چاہیے کہ اب نفس میں اپنی رائے سے کوئی تصرف نہ کرے، مگر یہ معاملہ حق جل وعلا سے براہ راست نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام الف صلوات اللہ اور اس کے وارثین کے توسط سے ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تو اصل بیعت اللہ عز و جل سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وکیل اور کفیل تھے۔ کما قال تعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں جز این نیس کہ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ صحیح بخاری میں سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اپنے جبڑوں اور پیروں کے درمیان کا ذمہ دار بنے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے۔
تو میں اس کے لیے جنت کا کفیل اور ضامن ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو سمن یعنی جنت کا ضامن قرار دیا ہے کہ اگر اہل ایمان اس کی ضمانت اور ذمہ داری کریں کہ زبان اور شرمگاہ میں کوئی تصرف اللہ عز و جل کی مرضی کے خلاف نہ کریں گے جو ہمارا مشتری ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مبی یعنی نفس کا اور سمن اور قیمت یعنی جنت دلانے کا کفیل اور ضامن ہوتا ہوں۔ اس حدیث میں بضمن اور ازمن کا لفظ اسی بے کی طرف مشیر ہے، اس لیے کہ ضمانت اور کفالت بے ہی میں ہوتی ہیں۔ مبی میں اگر کوئی عیب نکلے تو مشتری کو خیار عیب کی وجہ سے اس کے رد کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن مشتری اگر مبی کے عیب کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا تو خیار عیب ساقط ہو جاتا ہے اور بے بالکل مکمل ہو جاتی ہے۔ مشتری کی جانب سے رد اور فسخ کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ حضرات صحابہ نے جب درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صفحہ نمبر 561۔ اپنا خیار عیب ساقط فرمایا اور یہ ظاہر کر دیا کہ ان حضرات نے اللہ عز و جل سے معاملہ بیع کیا ہے، وہ کبھی فسخ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رضا ظاہر فرما کر اپنا خیار ساقط فرمایا ہی ہے، لیکن حضرات صحابہ بھی رضینا باللہ کہہ کر اپنا خیار ساقط کر چکے ہیں۔ کما قال تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی عیب کا امکان نہیں، لیکن صحابہ نے رضی تو کہہ کر فسخ و اخالہ کے امکان کو بھی ختم کر دیا۔ غرض یہ کہ طرفین اپنی اپنی رضا اور خوشنودی ظاہر کر کے اپنا اپنا خیار ساقط کر چکے ہیں، بیع بالکل مکمل ہو چکی۔ حضرات صحابہ اپنے نفوس اللہ عز و جل کے حوالہ اور سپرد کر چکے۔ بمتقاضائے وعدہ الہی ان کے نفوس کا سمن یعنی جنت اللہ کی ذمہ واجب ہے۔ حضرات صحابہ کے سوا سب کا معاملہ خطرہ میں ہے۔ معلوم نہیں کس کس کی مبی کو خیار عیب کی بنا پر رد کیا جائے گا، اور بہت سے لوگ تو دنیا میں اللہ عز و جل سے اپنی بیع کا اقالہ کر چکے ہیں، جیسا کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا، میری بیعت واپس کر دیجیے۔ اصطلاح فقہا میں اقالہ متعاقدین کے حق میں فسخ اور ثالث کے حق میں بیع جدید ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بدنصیب حق جل وعلا سے اپنی بیعت کا اقالہ کرتا ہے تو اس کے اور حق تعالیٰ کے مابین تو فسخ بیع ہوتا ہے، اور ثالث یعنی شیطان کے حق میں بیع جدید ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، لا ربو بینا المولی و عبدہ، غلام اور آقا کے مابین سود نہیں، اس لیے کہ خود غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مولا ہی کے ملک ہے۔ ہم چونکہ غلام سے بڑھ کر غلام ہیں، آخر اس خداوند ذوالجلال کے بندہ ہی ہیں، اور بندے بھی ایسے بندے کہ کسی طرح اس کی عبدیت سے آزاد نہیں ہو سکتے، اور نہ الحمدللہ ہم اس کی عبدیت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ خداوند ذوالجلال ہم سے ایک حسنہ نیکی لے کر کم از کم 10 گنا سود دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ الحاصل جن حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کے دلوں کو سکینت اور طمانینت کی بیش بہا دولت سے معمور کیا، اور فتح قریب اور مغانم کثیرہ کا ان سے وعدہ فرمایا۔ کما قال تعالیٰ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ تحقیق اللہ راضی ہوا مومنین سے جس وقت کہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، پس جانا اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، پس اتاری اللہ نے ان پر اپنی تسکین اور انعام میں دی قریبی فتح اور بہت سی غنیمتیں جو آئندہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صفحہ نمبر 562۔ اور سورہ توبہ میں بیعت کو فوز عظیم فرمایا، کما قال تعالیٰ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک
هو الفوز العظیم۔ پس خوشیاں کرو اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور یہ بڑی ہی کامیابی کا معاملہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پر، اور کبھی ہجرت اور کبھی جہاد پر، اور کبھی ترک منکرات پر، مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، زنا اور چوری نہ کریں گے، اولاد کو قتل نہ کریں گے، کسی پر بہتان نہ باندھیں گے، اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے، اور کبھی اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کریں گے، پانچوں نمازیں ٹھیک ٹھاک ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، اپنے امیر اور والی کی اطاعت کریں گے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، کسی سے سوال نہ کریں گے، والدین کے ساتھ احسان کریں گے وغیرہ۔ ذالک، ان امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینا احادیث صحیحہ سے ثابت اور مسلم ہے۔ ان آیات سریہ اور احادیث سے صحیحہ کے بعد بیعت کے مسنون اور مستحسن اور موجب خیر و برکت ہونے میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کتاب اور حکمت کے معلم اور امت کے دلوں کے مزکی یعنی سیکل اور جلا کرنے والے تھے، اسی طرح اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ بھی تھے۔ جو بیعت آپ نے خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے لی وہ خلفاء کے لیے سنت ہوئی، اور جو بات آپ نے معلم الکتاب الحکمہ اور مزکی ہونے کی حیثیت سے لی وہ علماء ربانیین اور اہل اللہ اور عارفین کے لیے سنت ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ غائبانہ بیعت بھی صحیح ہے۔ سلمہ بن عقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 بار بیعت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ بیعت کی تجدید اور اس کا تکرار مسنون اور مستحب ہے۔ حدیبیہ میں جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، حق جل شانہ نے بلا کسی قید و شرط کے ان سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور فعلم ما فی قلوبہم سے ان کے دلی اخلاص کو بیان فرمایا، اور وانزل السکینۃ علیہم سے ان کے اطمینان اور ایقان قلب کو بیان فرمایا کہ ان کے قلوب بالکلیہ مطمئن ہیں، اضطراب کا کہیں نام و نشان نہیں، اور ظاہر ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو اور جس کے دل پر سکینت و طمانینت کو نازل فرمایا ہو، ایسا شخص نہ فی الحال منافق اور نہ فی المعال مرتد ہو سکتا ہے۔ احادیث میں ان کے بہت فضائل آئے ہیں، چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے گا۔ صفحہ نمبر 563۔ اور یہ آیا مذکور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم سے ان کا مومن مخلص اور اللہ کا مرضی اور پسندیدہ ہونا صاف ظاہر ہے۔ حضرات شیعہ فعلم ما فی قلوبہم کو ذرا غور سے پڑھیں کہ کس طرح حق تعالیٰ شانہ نے ان کے دلوں کے اخلاص کو ذکر فرمایا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل تقیہ کی بنا پر نہ تھا بلکہ اخلاص اور صدق نیت سے تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم کے بعد تقیہ کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ جب خدا تعالیٰ نے ان کے دلی اخلاص کی شہادت دے دی تو اب نفاق اور تقیہ کا احتمال ختم ہوا، اور اصابکم فتحا قریبا ومغانم کثیرہ سے دور تک سلسلہ کلام چلا گیا ہے، جس میں انہی حضرات سے فتح خیبر اور مغانم کثیرہ اور فتوحات عظیمیہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وعدہ بھی انہی مخلصین سے تھا۔ معلوم ہوا کہ جن حضرات پر یہ مغانم تقسیم کیے گئے وہ اللہ کے مخلص اور پسندیدہ بندے تھے۔